احتشام صاحب ویسے ماضی میں ہم نے کبھی سنا نہیں کہ صدر کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہو کہ وہ کہ میں نے یہ کہا ہے اور آگے ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا. اگر انور صاحب کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایف آئی اے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, وہ تو صدر پاکستان ہے, وہ تو طریقہ کار جانتے ہیں, ایجنسیز موجود ہیں, انہوں نے بعد والا ایکشن پہلے لے لیا, انہوں نے فٹافٹ پہلے ٹویٹ کیا, پھر اپنے بندے کو بھی ہٹا دیا, لیکن انویسٹیگیٹ نہیں کروایا کہ سارے پروسیس میں انوالو کون تھا اگر ان کے ساتھ دھوکا ہوا. دیکھیں سلما, ہینڈ تو جب جس کا دور لگتا ہے سیاستدانوں کا لگے گا وہ کر دیں گے, بیوروکریسی میں لگتا ہے انہوں نے کر دیں گے, اور آپ دیکھ لیں ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو موقع ملے گا تو وہ بھی کر دیں گے. میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا وقار صاحب کون ہیں, گریڈ 22 کے آدمی ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے سلما کہ جب اس پوزیشن میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ میری بڑی آنریبل طریقے سے ریٹائرمنٹ ہو. وہ لیگیسی ایسی لے کے نہیں جاتے کہ ساری عمر ان کے دوست احباب رشتہ دار بچے انہیں کہتے رہیں کہ آپ آخری وقت میں کیا کر کے ہیں. لیکن جس ببانگ دھول طریقے سے انہوں نے یہ خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں کسی بڑے فورم پہ جا کے میں دیانتداری کے ساتھ بتانے کے لیے ہوا کیا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل جو دونوں کے دونوں ہیں وہیں پڑے رہے, ان کو کھول کے دیکھا تک نہیں گیا اور پڑے رہے وہاں پہ, اور یہ نہیں پوچھا انہوں نے. اب ظاہر سی بات ہے لوگ تو سوال کر رہے ہیں کہ جی جھوٹ کون بول رہا ہے دونوں میں سے. اب تو انویسٹیگیشن ہو, معاملہ ویسے سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا, اس کے بارے میں کیا ہوگا. اس کو میں ذرا تھوڑے ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. وہ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر علوی صاحب جو ہمارے صدر ہیں بڑی مشکل میں ہیں. وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ بھی اس اسٹیج پہ لڑ رہے ہیں. ان کو شاید وہ رفیق تارڑ صاحب سابق صدر مرحوم جو ہے ان کا سلسلہ یاد ہے کہ کس طریقے سے مشرف صاحب نے ان کو سائیڈ لائن کیا تھا, ان کو جانا پڑا تھا. ویسے تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ وقت چلا گیا, لیکن ایک چیز بڑے واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ اب وہ چاہتے اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے اب ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جانا ہے. ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. ہم تو روز سنتے ہیں کہ جی ویسے تو 90 دن ہیں اور نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کہا جا رہا ہے جی 120 دن بھی ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی یہی بات کر رہا ہے کہ تقریباً 120 دن, اس کے بیونڈ بھی معاملہ جا سکتا ہے, اس کا بھی نہیں پتہ. تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ جی جب تک الیکٹورل کالج نہیں ہوگا, نئی اسمبلیاں نہیں ہوں گی تو وہ صدر رہیں. ظاہر ہے یہ اپنے تعلقات کو اداروں کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہوں گے. دوسری طرف جو کرٹیسزم ہے, دیکھیں آئے دن جس طریقے سے ان کے اپنے لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ آپ ایک اہم عہدے پہ بیٹھ کے ہمارے چیف کو نہیں بچا سکے, آپ نے کچھ نہیں کیا, تو ان کو شاید وہاں پہ بھی ایک بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن آخری بات سلمہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ جو ریڈیکیول امبیرسمنٹ ہمیں اس واقعے سے ہو رہی ہے, بہت سے لوگوں نے بہت سے اخبارات باہر کے دیکھیں, اس میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنانا ریپبلک سے بھی ہم آگے چلیں گے, یہ اس طرح جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنے ہائیسٹ لیول پہ جا کے اگر علوی صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. ویسے انہوں نے باقی ٹائم ڈاکٹر صاحب اچھے طریقے سے گزاری ہے, جاتے جاتے انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے معاملہ گمبھیر بنا دی. ویسے آپ اس کو نہیں مانتے کہ یہ بل قانون پر ہے؟ دیکھیے سلمہ, میرا خیال ہے کہ آپ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں میرے صدر کو. ان کے وہ کہتے ہیں کہ دکھانے کے دانت اور ہیں اور ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے دانت اور ہیں. میرے ذہن میں ایک مختلف ایشو ہے. میرے ذہن میں یہ ایشو ہے کہ ہم نے پریزیڈنٹ ایک رکھا کیوں ہوا ہے. دیکھیے 30 لاکھ روپیہ روزانہ کا خرچہ ہے احتشام صاحب, ایوری سنگل ڈے ہم پریزیڈنسی کے اوپر 30 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے گورنر رکھے ہوئے ہیں, 15 سے 20 لاکھ روپیہ روزانہ کا وہاں خرچ ہو رہا ہے. تو صدر اور گورنر 1 کروڑ روپیہ روزانہ کا آپ کے اور میرے ٹیکس پیئرز کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. کام ان کا کچھ بھی نہیں ہے, آئین میں ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, سیریمونیل سی پوزیشن ہے. ایک غریب ملک ہونے کے ناطے ہم نے پریزیڈنٹ اور گورنر کے عہدے کیوں رکھے؟ ہٹا دیں, کام چلے گا, کام چلتا رہے گا. دنیا بھر کا کام چل رہا ہے. دیکھیں نا, یہ تو آلریڈی کام کوئی نہیں کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بتا دیں یا کہیں کہ جی آپ کا کوئی رول ایسا نہیں بنتا, بجٹ ڈراسٹیکلی کٹ کر دیں.